नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें जो है ना इस तरह सपोर्ट हासिल नहीं हुआ, एनजीओ की तरफ से भी नहीं हुआ। लेकिन अभी कोशिश में है कि अगर कोई गवर्नमेंट चूँकि कल्चर डिपार्टमेंट है पूरा, वो अगर हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जो आजकल जो मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स के हवाले से, हम इसको गालिब की बैठक के थ्रू जो है ना कवर कर सकते हैं। मंथली बेस सेशंस का अब इनेकाद किया है, जिसमें उर्दू अदब, लोकल जो अदब है, स्पेशली शिना अदब है, बुरसिश अदब है, ख्वार अदब, ये तमाम जो है ना अदब को हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रमोट करें। चूँकि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर मतलब उर्दू अदब को ज़्यादा प्रमोट लोग करते हैं, यानी इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। मुशायरा सुबह 10 बजे से हम खोलते हैं, तकरीबन रात 1-2 बजे तक खोलते हैं। उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसी दौरान होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव जीबी के एक नए एपिसोड में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान बने हैं मोहम्मद सलीम, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है और साथ ही साथ एक न्यू विजन और न्यू आइडियाज़ के साथ हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और हाँ, लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये ऑनर है गालिब की बैठक, जो कि एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे मुशायरे भी करवाए जाते हैं। आप सबको बखूबी इल्म होगा। तो ये जो इनिशिएटिव था ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आप सर मुझे ये बताएं कि आपको ये गालिब की बैठक के हवाले से ये जो इंस्पिरेशन थी, आपको ये जो मोटिवेशन थी, वो कहाँ से मिली कि गिलगित में भी हमें इस तरह की कोई जगह मुतारिफ करवानी चाहिए? सबसे पहले लिपिड मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में हमें मदऊ किया। देखिए, गालिब की बैठक का जो है इंस्पिरेशन मुझे सोशल वर्क्स करते हुए मुझे मिली है कि जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे, सोशल वर्क कर रहे थे, तो हमें ख़्याल आया कि कोई ऐसा स्पेस बनाए जहाँ हमारी यूथ आके बैठे, वहाँ पे स्टडी कर ले। सबसे पहले तो हमने तो सोचा कि कोई लाइब्रेरी हम खोलें, लेकिन बाद में हमें ये आइडिया आया कि लाइब्रेरी के अंदर इतने जो क्राउड नहीं लेके आ पाएंगे जो आके बैठ के अपना जो है अपनी टाइम स्पेंड करें। लेकिन जब हमें बाद में अंदाज़ा हुआ कि हम इसको कैसे बेहतर जो है ना यूथ को कैसे इंगेज कर सकते हैं, तो हमारे जहन में आया कि एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे मुशायरा भी हो, बुक्स की स्टडी भी हम करवाएं, साथ साथ जो है ना कल्चर को भी हम थोड़ा सा टच कर लें, और ख़ास तौर पर जो है सोशल मीडिया के थ्रू और इंटरनेट की वजह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम की वजह से हमारी जो यूथ है वो टोटली इंगेज हो गई है मीडिया के अंदर। तो हम उनको एक ऐसे स्पेस पे लाके बिठाएं जहाँ पे अदब भी प्रिजर्व हो और साथ साथ जो है ना कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव चेंज आए। प्लस एक और चीज़ हम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे थे कि हमारी जो शोरा हज़रात हैं उनको ख़ास ऐसी जगह मुयस्सर न थी गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर कि वो बैठें, आपस में मुशायरा महफ़िल इनेकाद करें। आपने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि किसी के घर में वो जाके बैठे हैं और वहाँ पे मुशायरा कर रहे हैं। चूँकि एक अदबी एक माहौल नहीं बनता था, जो हमने उनको एक अदबी माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की है गालिब की बैठक की सूरत में। जो कि बहुत बेहतरीन आइडिया है, क्योंकि लोग पोइट्री में हर दौर, जो भी दौर हो, हर दौर में लोग पोइट्री से खुद को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो आपका ये जो आइडिया था बहुत बेहतरीन आइडिया है कि यूथ को भी इंगेज किया जा सके। गालिब की बैठक के हवाले से ये बताएं कि वहाँ सिर्फ मुशाहिरे होते हैं या उसके अलावा भी मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है, और कितना टाइम हुआ गालिब की बैठक को इंट्रोड्यूस करवाए हुए? जी, गालिब की बैठक का हमारे इस टाइम पे 2 ब्रांचें चल रही हैं। एक तो दनियोर में जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, समझ लें कि एक किस्म का, तो वो तकरीबन 3 साल होने को है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ, कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट किया, ख़ास तौर पर हमारे शोरा हज़रात ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फ़र्दन हम नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन तमाम शोरा ने हमें सपोर्ट किया इस मामले में। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और वो कामयाबी मिली। इसके बाद हमने जुटियाल ब्रांच हमने खोला, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिल रहा है कम्युनिटी की तरफ से। दनियोर से यहाँ तक मतलब हिसाब से ज़्यादा है कि हमने जो है ना मुशायरा महफ़िल करवाई है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ मेंशन करूँ कि ये शोरा की तरफ से ज़्यादातर नहीं होता, वो हम खुद अरेंज कर लेते हैं शोरा के लिए कि वो वहाँ पे आके बैठे। क्योंकि शोरा के पास कोई ख़ास फंड नहीं होता
کہ وہ کہیں پہ جا کے ایک اچھا محفل انعقاد کریں اور مشاعرہ محفل انعقاد کریں. تو ہم نے جو ہے نا ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک اپنا گھر بنایا ہے. وہاں پہ آ کے کسی بھی ٹائم آ کے وہ وہاں پہ مشاعرہ محفل کر سکتے ہیں. الحمدللہ 150+ پروگرام تو ہم نے ابھی تک کروائے ہیں اور آگے بھی ہم کوشش میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اپنے بجٹ سے تھوڑا سا بجٹ بنا کے محفل انعقاد کریں. چونکہ ہم نے ایک منتھلی بیس سیشنز کا اب انعقاد کیا ہے جس میں اردو ادب، لوکل جو ادب ہے اسپیشلی شنا ادب ہے، بروسش کی ادب ہے، خوار ادب، یہ تمام جو ہے نا ادب کو ہم کوشش کریں کہ پروموٹ کریں. چونکہ گل بلتستان کے اندر مطلب اردو ادب کو زیادہ پروموٹ لوگ کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں، مشاعرہ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن لوکل ادب کا بھی جو ہے نا اس قدر اہمیت دینا لازمی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کافی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن کوشش یہ ہے کہ غالب کی بیٹھک کے تھرو ہم اس کو آگے بڑھائیں. آپ کا لاسٹ کوشچن تھا کہ غالب کی بیٹھک صبح 10 بجے سے ہم کھولتے ہیں، تقریباً رات 1-2 بجے تک کھولتے ہیں. اس میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں اسی دوران ہوتے ہیں. بالکل. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے تقریباً 150 سے زیادہ آپ نے وہاں پہ ایونٹس وغیرہ کروائے ہیں، سیشنز ارینج کروائے ہیں پوئٹری کے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس دورانیے میں گورنمنٹ کی طرف سے یا NGOز کی طرف سے کوئی کولیبریشن یا کوئی ہیلپ کی گئی ہو، کیونکہ آپ اپنے اس انیشیٹو کے ذریعے سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک الحمدللہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں جو ہے نا اس طرح سپورٹ حاصل نہیں ہوا، NGO کی طرف سے بھی نہیں ہوا. لیکن ابھی کوشش میں ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ، چونکہ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے پورا، وہ اگر ہمیں ہیلپ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے اور NGOز ہمیں تھوڑا سا اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، تو گل بلتستان کے اندر جو آج کل جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل ڈرگس کے حوالے سے، ہم اس کو غالب کی بیٹھک کے تھرو جو ہے نا کور کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کی یوتھ جہاں پہ جمع ہوتی ہے، جس طرح کا آپ ماحول پرووائڈ کرتے ہو، اسی طرح کا جو ہے نا ماحول میں وہ اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہاں پہ مشاعرہ محفل کرواتے ہیں، کم از کم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ایک بندہ پازیٹیو کوئی میسیج لے کے جاتا ہے باہر، تو وہ وہی جا کے کسی کو بتائے گا. اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ جو فارغ ٹائم ہے وہ ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے سوسائٹی کے ساتھ بیٹھے جہاں پہ ڈرگس یوز ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی وہی سیکھے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر باضابطہ طور پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی گورنمنٹ اس حوالے سے تھوڑا سا سنجیدگی سے ہمارے ساتھ کام کرے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی پلیٹ فارمس کی ضرورت کیا گلگت بلتستان کے اندر کتنی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو ہے ایک تو ہماری جو کلچر ہے اس کو بھی محفوظ کیا جائے، ہماری لینگویجز کی بھی پریزرویشن ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو شہراء حضرات ہیں ان کو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمس ملے جہاں پر جو ہے اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دکھا سکے. جی، گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کے پلیٹ فارمس کی اشد ضرورت ہے اور گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. چونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ باہر جو فارغ ٹائم پہ وہ جا کے باہر گلی کوچوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ نگیٹیو چیزیں سیکھتے ہیں. اس طرح کے پلیٹ فارمس کے ہونے سے ان کو ایک کتاب وہ بیٹھ کے پڑھیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک اور اپنے ایکسپیرینس بتا دوں غالب کی بیٹھک کے اندر، کہ میں نے ایسے لوگ بھی غالب کی بیٹھک کے اندر بیٹھ کے کتابیں پڑھنا دیکھا ہے جنہوں نے، مطلب میں خود جانتا ہوں پرسنلی کہ انہوں نے کبھی مطلب میڈیا کے سامنے تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ قرآن بھی انہوں نے نہیں پڑھا ہو، وہ آ کے غالب کی بیٹھک کے اندر آ کے کتابیں پڑھتے ہیں. اس کو میں پازیٹیو لیتا ہوں، چونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس آ کے کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو اس طرح کی جو ہے نا پلیٹ فارمس پہ تھوڑا بہت توجہ دے تو ہماری جو یوتھ ہے وہ جو ابھی ڈی ٹریک ہو گئی ہے، تھوڑا بہت ابھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. خاص طور پر منشیات کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر بہت مطلب پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے، اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. بالکل، اس طرح کے پلیٹ فارمس کے ذریعے یوتھ کو جو ہے پازیٹیولی انگیج کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ غلط چیزوں میں نہ پڑے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ مزید فیوچر گولز کیا ہے؟ غالب کی بیٹھک کو اور جگہوں پہ پھیلانا ہے، یعنی اتنا بس ہے؟ نہیں، چونکہ یہ ہمارا ایک مشن ہے. چونکہ جب تک انسان کا آخری سانس ہوتا ہے تب تک انسان اپنا مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا. الحمدللہ ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ غالب کی بیٹھک جو ہے گلگت بلتستان، ایون اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پورے ڈسٹرکٹس کے اندر غالب کی بیٹھک کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں کہ وہ آ کے غالب کی بیٹھک کے اندر بیٹھیں، وہاں پہ ٹائم سرو کر لیں.
کچھ نیا سیکھیں. بیشک مرزا غالب کے حوالے سے بھی تھوڑا پڑھیں، کیونکہ مرزا غالب جو ہیں ایک شاعر نہیں تھے بلکہ وہ بڑا فلاسفر تھے. چونکہ ان کی فلاسفی سے ان کو ہماری جو یوتھ ہے وہ آشنا ہوگی تو پھر سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. اور کوشش یہی ہے کہ فیمیلس کے لیے بھی ہم دہلی کے اندر الگ غالب کی بیٹھک کھولیں، اور ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوشش میں لگے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم غالب کی بیٹھک کھول کے لوگوں کو تحفہ میں دیں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو بہت زیادہ مجھے امپورٹنٹ بھی لگا، آپ نے غالب کی بیٹھک ہی کیوں رکھا نا؟ کچھ اور بھی رکھ سکتے، اور وہاں مشاعرے میں صرف غالب کی شاعری تو نہیں ہوتی ہوگی نا، اور بھی شعراء کی شاعری ہوتی ہوگی، تو غالب کی بیٹھک ہی کیوں؟ دیکھیں، جب غالب کی بیٹھک آپ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں تو مرزا غالب صاحب کے پاس اس ٹائم کے جو انٹلیکچوئلس تھے وہ جمع ہوتے تھے ان کے بیٹھک میں، یعنی ان کے جو حویلی تھی، حویلی کے اندر جمع ہوتے تھے. وہاں پہ انٹلیکچوئل آئیڈیاز کے اوپر ڈسکشنس ہوتی تھی. تو ہم چاہ رہے تھے کہ مرزا غالب کے نام پہ وہ بیٹھک رکھ رہا. مقصد یہ کہ انٹلیکچوئلس ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں اور آئیڈیاز کے اوپر ڈسکشن کریں، وہاں پہ بیٹھ کے پازیٹیو سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو میسج پرووائڈ کریں وہاں سے. اچھا، وہ انسپریشن غالب کی بیٹھک سے آپ کو. جی بالکل. ہاں، تو لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھنے والوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غالب کے حوالے سے آپ پڑھیں. بے شک آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سارے مرزا غالب کی بیٹھک آ کے بیٹھ جائیں، لیکن آپ ضرور مرزا غالب کو پڑھیں، ان کی لائف کو پڑھیں، ان کی فلاسفی کو پڑھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی حال میں انسان کیسے زندگی اپنا بسر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آئے، اسی طرح ہر یوتھ کے ممبر کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے سوسائٹی میں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج لے کے آئیں، تاکہ ہمارے جو بلوچستان ہے اس کو مزید بہتر بنا سکیں اور اس کو مزید خوبصورت بنا سکیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. تو میں دیکھتے نہیں پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.